بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا جو ایک وسیع سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو اس کی تمام رعایا اس کی عدل و انصاف کی وجہ سے پیار کرتی تھی اور اس کا احترام کرتی تھی۔ تاہم ایک دن بادشاہ نے محسوس کیا کہ وہ بوڑھا ہو رہا ہے اور اسے ایک جانشین کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہے جو اس کی میراث جاری رکھے۔ بادشاہ نے اپنے تمام مشیروں کو بلایا اور ان کی رائے پوچھی کہ بہترین جانشین کون ہوگا۔ ایک مشیر نے بادشاہ کے بڑے بیٹے کا مشورہ دیا، جبکہ دوسرے نے بادشاہ سے ایک عقل مند عالم تجویز کیا۔ لیکن بادشاہ ان تجاویز سے مطمئن نہیں تھا اور اس نے ایک امتحان دینے کا فیصلہ کیا جو ملازمت کے لیے بہترین امیدوار کا تعین کرے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اس نے ایک مقابلہ منعقد کیا ہے اور جو کوئی اس کی بنائی ہوئی مشکل پہیلی کو حل کرے گا اسے اس کا جانشین قرار دیا جائے گا۔ یہ خبر پوری مملکت میں تیزی سے پھیل گئی اور بہت سے لوگ شرکت کے لیے آگے آئے۔ مقابلہ محل کے باغات میں منعقد ہوا اور بادشاہ ایک تخت پر بیٹھا جبکہ شرکاء اس کے سامنے کھڑے تھے۔ بادشاہ نے پہیلی سنائی کہ ہم دو لوگ ہیں پھر بھی ایک ہی ہیں، جتنا زیادہ لیں گے اتنا ہی پیچھے چھوڑ دیں گے، ہم کیا ہیں؟ تو شرکاء نے باری باری اسے حل کرنے کی کوشش کی، تاہم کوئی بھی اس پہیلی کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، چاہے وہ کتنی ہی کوشش کرے۔ تبھی ایک غریب کسان نمودار ہوا اور پوچھا کہ کیا وہ بھی مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے؟ بادشاہ اور اس کے مشیر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں امید نہیں تھی کہ کسان جیسا کوئی شخص اس پہیلی کو حل کرنے کے قابل ہوگا۔ تاہم بادشاہ نے کسان کو شرکت کی اجازت دی اور کسان تخت کے قریب پہنچا۔ کسان نے پہیلی سنی اور ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سب کو حیران کرنے کے لیے پہیلی کا جواب دیا۔ پہیلی کا جواب تھا قدم۔ بادشاہ کسان کی عقل مندی سے متاثر ہوا اور اسے فاتح قرار دیا۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے مقابلے میں شرکت کا موقع دینے پر بادشاہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے کسان کو اپنے جانشین کے طور پر تاج پہنایا اور کسان بادشاہ نے آنے والے کئی سالوں تک دانشمندی اور منصفانہ طریقے سے حکومت چلائی۔ اس دن سے کسان کو پہیلی بادشاہ کے نام سے جانا گیا اور اس کی کہانی پوری مملکت میں سنی اور سنائی جانے لگی۔ اس واقعہ سے لوگوں نے سیکھا کہ حکمت اور ذہانت دولت یا طاقت سے نہیں آتی بلکہ انسان کے دل و دماغ سے آتی ہے۔